اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے سامعین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چونکہ محرم اور الحرام شروع ہو رہا ہے تو ہم نے ایک ٹاپک سلیکٹ کیا ہے ماتم کے حوالے سے، شہید پر ماتم نوحہ و مرثیہ خوانی کے بارے میں۔ اب ڈفرینٹ کلچر ہیں، ٹھیک ہے، عقائد ہیں پاکستان میں اسلامک لحاظ سے۔ اب کچھ کہتے ہیں کہ ماتم نہیں ہونا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ شہید کا ماتم جائز ہے۔ تو آئے ہم دیکھتے ہیں مستند کتب کے حوالوں سے، اہل سنت کی مستند کتب جو 35 ہیں اس کے حوالہ جات ہم دیکھتے ہیں۔ اب ان 35 حوالہ جات میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں، آیا ماتم کرنا چاہیے یا نہیں۔ اب خصوصاً شیعہ چونکہ امام حسین پر ماتم کرتے ہیں، نوحہ و مرثیہ خوانی پڑھتے ہیں، اس لیے یہ سب بدعت اور شرک کا موجب اور کفر ہے، یہ کہتے ہیں تکفیری لوگ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کس کس نے ماتم کیا، کون کون سی ہستیوں نے شہید پر نوحہ و مرثیہ پڑھا، تاکہ پھر سب پر فتویٰ لگانے میں آسانی ہو جائے۔ آتے ہیں ہم کتاب قصص الانبیاء، امام حافظ ابن کثیر، اردو، ترجمہ مفتی فیض احمد اویسی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق، حضرت آدم علیہ السلام جنت کی جدائی پر 70 سال اور اپنی خطا پر بھی 70 سال روئے، اور جب آپ کے فرزند حابیل قتل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے 40 سال ماتم کیا۔ یہ قصص الانبیاء ہے، امام حافظ ابن کثیر، اردو، ترجمہ مفتی فیض احمد اویسی، صفحہ نمبر 37 پر لکھا ہوا ہے، اور یہ اہل سنت کی ایک مستند کتاب ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت آدم کی وفات پر ماتم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کی بیٹوں اور پوتوں میں 40,000 آدمی تھے جنہوں نے ان کا ماتم کیا۔ یہ لکھا ہے اہل سنت کی مستند کتاب سیرت حلبیہ، اردو، جلد اول، نصف، صفحہ 115۔ حضرت حمزہ کی شہادت پر ماتم و نوحہ خوانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو عبد الشہل اور ظفر انصاریوں کے ایک گھر سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نوحہ و بکا کا شور سنا جو وہ اپنے مقتولین پر کر رہے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشکوں سے ڈبڈبا گئی اور گریہ طاری ہو گیا۔ پھر فرمایا، حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے؟ جب سعد بن معاذ اور اسد بن حضیر بنو عبد الشہل کے خاندانی گھر آئے تو انہوں نے ان کی عورتوں سے کہا، تم چادریں اوڑھ کر جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا پر نوحہ کرو۔ تاریخ طبری، امام طبری المتوفی 310، جلد دوم، حصہ اول، سیرت النبی، جنگ احد، صفحہ نمبر 191 میں یہ لکھا ہے۔ یہ بھی اہل سنت کی مستند کتاب ہے۔ اب ایک اور حوالہ میں دیتا جاؤں، حضرت عائشہ کا ماتم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال میری گردن اور سینہ کے درمیان اور میری باری کے دن میں ہوا تھا۔ اس میں نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، لیکن یہ میری سادگی اور نو عمری تھی کہ میری گود میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اور پھر میں نے ان کا سر اٹھا کر تکیہ پر رکھ دیا اور خود عورتوں کے ساتھ مل کر رونے اور اپنے چہرے پر تماچے مارنے لگی۔ چہرے پر ماتم مطلب کیا انہوں نے۔ اب شیعہ قوم پر جو فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ یہ چہرہ پیٹتے ہیں، اپنے زانو پیٹتے ہیں، تو یہ چہرے پر ماتم حضرت عائشہ کی سنت ہے۔ اب اس کی سندیں کون کون سی ہیں، کون کون سی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے؟ مسند احمد، حدیث نمبر 26,880، مسند ابن یعلا، حدیث نمبر 4586، تاریخ طبری، جلد دوم، صفحہ 404، البدایہ والنہایۃ، جلد 5، صفحہ 330، طبقات ابن سعد، جلد 2، صفحہ 222، مدارج نبوت عبد الحق دہلوی، جلد دوم، صفحہ 499۔ اب مسند احمد حدیث نمبر 26,880 میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈفرینٹ حوالہ جات میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ نیکسٹ، حضرت ابو بکر کی وفات پر حضرت عائشہ کی نوحہ خوانی۔
سعید بن مسیب سے روایت ہے، فرمایا جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ نے ان پر رونے والی عورتیں کھڑی کر دیں۔ حضرت عمر کو پتہ چلا تو آپ نے انہیں حضرت ابوبکر پر رونے سے منع فرمایا، لیکن وہ باز نہ آئیں۔ آپ نے ہشام بن ولید سے کہا، ابو قحافہ کی بیٹی یعنی ہوتے مراد حضرت عائشہ سے جا کر کہو کہ اور درے ان عورتوں کو مارنا، نوحہ کرنے والیاں اس سے ڈر گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم ابوبکر پر رو کر انہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہتی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر کا انتقال مغرب و عشاء کے درمیان ہوا۔ ہم لوگوں نے صبح کر دی تو انصار و مہاجرین کی عورتیں جمع ہو گئیں اور رونے والیاں کھڑی کر دیں۔ حضرت ابوبکر کو غسل و کفن دیا جا رہا تھا۔ حضرت عمر نے نوحہ کا کہا تو وہ عورتیں ڈر گئیں۔ اللہ کی قسم تم عورتیں اس لیے متفرق اور جمع ہوتی ہو۔ حضرت خالد بن ولید پر ماتم۔ عبداللہ بن اکرمہ سے روایت ہے، فرمایا لوگوں کی بات پر تعجب ہے، حضرت عمر نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا، جبکہ خالد بن ولید پر مکہ اور مدینہ میں بنی مغیرہ کی عورتیں 7 دن روتی رہیں۔ انہوں نے گریباں چاک کیے اور چہروں پر مارا۔ اب یہ تعجب کرتے ہیں حضرت عمر پر کہ انہوں نے نوحہ کرنے سے منع کیا، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ منع نہیں کیا، یہ حضرت عمر یہاں منع کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اب حضرت عمر پر ماتم و مرثیہ خوانی۔ عاتقہ بنت زید بنت عمر بن خطاب کا مرثیہ۔ عاتقہ نے حضرت عمر کی وفات پر 2 مرثیے پڑھے۔ دوسرا مرثیہ کچھ اس طرح ہے، اے آنکھ تو اشک باری و ماتم کر، بلکہ نجیب الطرفین امام پر اشک بار کرنے میں کوتاہی نہ کر۔ یہ ہے تاریخ طبری جلد سوم حصہ اول صفحہ 242۔ حضرت عثمان پر ماتم و نوحہ خوانی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے موقع پر 2 قسم کے لوگ تھے، نیک لوگ ماتم کر رہے تھے اور رو رہے تھے، مگر باغی لوگ خوش ہو رہے تھے۔ آخر میں یہ لوگ بہت پشیمان ہوئے۔ اب یہی بات ہے کہ نیک لوگ ہمیشہ ماتم کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن جو باغی ہوتے ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ محرم میں شادی جائز ہے، خوشی منانا مطلب وہ کہتے ہیں جائز ہے، اور یہی بات ہے کہ نیک لوگ ماتم کر رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا۔ یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم آیا یزیدی تو نہیں یا حسینی ہے، کیا ہم یزید کی طرح نوحے پر پابندی لگا سکتے ہیں؟ کیونکہ حضرت زینب علیہ السلام نے جب پتھروں سے ماتم کیا تھا تو یزیدی فوج نے انہیں رکوایا تھا کوڑوں کے ساتھ کہ ماتم نہ کیا جائے۔ یہ ماتم حضرت بی بی زینب کی امانت ہے۔ اب دیکھتے ہیں نیکسٹ حوالہ، حضرت عثمان کی شہادت پر صحابہ کی مرثیہ خوانی۔ حضرت عثمان کی شہادت پر حضرت حسان بن ثابت نے مرثیہ خوانی کی اور 3 مرثیہ پڑھے۔ حضرت کعب بن مالک الانصاری نے بھی حضرت عثمان پر مرثیہ پڑھا، حباب بن یزید نے بھی مرثیہ پڑھا۔ یہ ہے تاریخ طبری جلد سوم صفحہ 484 اور صفحہ 483، دونوں میں یہ حوالے ہیں۔ دیکھتے ہیں صحابی کعب بن ملک، ہم عثمان کے ماتمی ہیں۔ حضرت کعب بن مالک الانصاری نے بھی حضرت عثمان پر مرثیہ پڑھا کہ ہم آپ کے ماتمی ہیں۔ یہ ہے طبقات ابن سعد صفحہ 261۔ حضرت عثمان کی بیوی نائلہ کا ماتم۔ احمد بن یوسف سے مروی ہے کہ نائلہ خاتون اسی شب میں نکلی، آگے اور پیچھے سے اپنا گریباں چاک کیے ہوئے تھی، ہمراہ ایک چراغ تھا اور چلا رہی تھی کہ ہائے امیر المومنین۔ یہ ہے طبقات ابن سعد حصہ سوم صفحہ 147۔ حضرت عثمان کی بیوی نائلہ اور بیٹیوں کا ماتم۔ تاریخ ابن کثیر صفحہ 249۔ معاویہ کے دربار میں حضرت عثمان کا ماتم۔ خلفائے راشدین کتاب صفحہ 239۔ حضرت عثمان کی عزاداری پر کئی کٹی ہوئی انگلیوں پر، مطلب کہ لوگوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، ٹھیک ہے، یہ کٹی ہوئی انگلیاں دیکھ کر عزاداری۔ معاویہ نے حضرت عثمان کا قمیض اور کٹی ہوئی انگلیاں منبر پر لٹکا دی تھی، اور کچھ شامیوں نے قسم اٹھائی تھی کہ وہ بستر پر آرام سے نہیں سوئیں گے اور اپنی بیویوں سے جماع بھی نہیں کریں گے جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو قتل نہیں کریں گے یا وہ خود قتل ہو جائیں، اور ان کے لیے 1 سال تک روتے رہے۔ تاریخ اسلام جلد 3 صفحہ نمبر 282، طبع بیروت۔ اب دیکھیں
کہ کیا اب بھی عزاداری کرنا بدعت ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ کا سوگ، انصار اپنے مقتولین کے غم پر رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں۔ تو انصار کی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئیں اور حمزہ پر روئیں۔ رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کی اور پھر واپس جانے کا حکم دیا۔ آج تک وہ عورتیں جب انصار میں سے کوئی مرتا ہے تو پہلے حمزہ پر روتی ہیں، پھر میت پر۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتمی کے بارے میں دعا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ یہ بھی ایک حدیث کا حوالہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث قولی، حدیث فعلی۔ اب جس کام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ماتم کا اور پھر روکا بھی نہیں، تو مطلب یہ ایک جائز عمل ہے۔ یہ دیکھتے ہیں ہم طبقات ابن سعد، محمد بن سعد المتوفی 230 ہجری، حصہ اول، اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ 280۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب حمزہ پر گریہ زاری و غشی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے کبھی گریہ زاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح سے جناب حمزہ پر گریہ زاری کر رہے تھے۔ مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید پر روئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ شہید پر رونا ناجائز ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اگر دیکھا جائے تو حضرت امام حسین علیہ السلام تو سید الشہداء ہیں، پھر ان پر رونے کے لیے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کے لیے روئے تو پھر یہ ناجائز کیسے ہو گیا کہ کسی کے لیے رویا جائے اور کسی شہید کے لیے؟ اب دیکھتے ہیں ہم کہ حضرت حمزہ کے جنازہ کو قبلہ کی طرف کیا اور جنازہ پر کھڑے ہو کر اتنا گریہ زاری کیا کہ شدت گریہ کی وجہ سے غش آ کر گر پڑے اور فرمایا اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا، اے رسول کے شیر، اے حمزہ، اے نیک امور انجام دینے والے، اے غموں کو برطرف کرنے والے، اے وہ کہ جو رسول خدا پر فدا تھے۔ یہ لکھا ہے شرح مسند ابی حنیفہ، صفحہ 526۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریہ۔ عمران بن حسین سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ابراہیم فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، ہم صرف اپنے رب کو راضی کرنے والے بات کرتے ہیں۔ ابراہیم، ہم تمہاری وجہ سے غمگین ہیں۔ یہ لکھا ہے کنز الاعمال، امام علی متقی ہندی، حدیث نمبر 42898 میں۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اس پر سعد نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ یہ لکھا ہے صحیح بخاری الجنائز 1284 حدیث نمبر۔ اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کو رحمت سے تشبیہ دی ہے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں جو روتے ہیں مطلب کہ ان پر رحمت ہوتی ہے، خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گریہ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید اور جعفر کی موت کی اطلاع کسی آدمی کے ذریعے ان کی موت کی خبر آنے سے پہلے دی۔ اس وقت آپ کی دونوں آنکھیں اشک بار تھی۔ صحیح بخاری الجنائز 831 حدیث نمبر۔ حضرت عمر کا گریہ سے منع کرنا اور رسول خدا کا اس کی اجازت دلوانا۔ اب پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر جگہ پر حضرت عمر نے گریہ و ماتم سے روکا تھا، لیکن ایک حدیث ایسی میں پیش کر رہا ہوں کہ رسول خدا نے تو اجازت دی لیکن حضرت عمر روک رہے تھے، مطلب کہ یہ رسول خدا کا حکم ہے کہ رویا جائے، جائز ہے۔ یہ اہل سنت کی کتابوں سے میں حوالہ جات پیش کر رہا ہوں۔ اب یہ حضرت عمر روک رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ نبی کا ہم نے حکم ماننا ہے، کسی دوسرے کا نہیں ماننا، کیونکہ جب نبی ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کا حکم ہی مانا جائے گا، ان کے کسی دوست یا ساتھی کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے کسی عورت کو قبر پر روتے ہوئے دیکھا تو اسے ڈانٹا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حفص اسے چھوڑ دو، رونے دو، اس واسطے کہ آنکھ اشک بار ہوتی ہے جبکہ واقعہ اور حادثہ نیا ہے۔ کنز الاعمال میں یہ لکھا ہے امام علی متقی ہندی
حدیث نمبر 42,899۔ حضرت عمر کا سر پر ہاتھ رکھ کے شدید گریا۔ آپ دیکھیں حضرت عمر باقی کو روک رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خود گریا کر رہے ہیں سر پر ہاتھ رکھ کے، مطلب کہ جو سر پر ہاتھ رکھتا ہے وہ پھر سر پر ماتم بھی کرتا ہے۔ اب حضرت نعمان بن مکرن کی شہادت پر حضرت عمر کا سر پر ہاتھ رکھ کے شدید گریا کرتے رہے۔ حضرت عمر دوسروں کو روکتے رہے لیکن خود بھی ضبط نہ کر سکے۔ اب یہ کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب صفحہ نمبر 391۔ اب فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رونا ایک نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں تو عبد الرحمن بن عوف بول پڑے کہ یا رسول اللہ، اور آپ بھی لوگوں کی طرح بے صبری کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عوف، یہ بے صبری نہیں، یہ تو رحمت ہے۔ یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1303۔ اگر اوپر دیے گئے حوالہ جات کے بعد بھی اگر کوئی ناسبی نفاس رسول امام حسین کے سوگ منانے، گریہ کرنے، نوحہ و مرثیہ خوانی کرنے اور ماتم کرنے کو بدعت سمجھتا ہے تو وہ ناسبی کم از کم اپنی عقل پر ماتم ضرور کرے گا، کیونکہ قرآن پاک میں 6 پارے میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک اور حوالہ میں پیش کر رہا ہوں قرآن پاک سے کہ جو اپنا گریبان پھاڑتے ہیں کہہ دو کہ وہ ہم میں سے نہیں، لیکن سوائے اس کے کہ وہ جو مظلوم کے غم میں روتے ہیں۔ مطلب کہ مظلوم کے غم میں رونے کی اجازت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دے دی، اور حضرت امام حسین سے بڑا مظلوم کربلا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مظلوم کربلا سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے، جنہیں اتنی پیاس کے بعد 72 جنازے، جنہوں نے 71 جنازے اٹھائے اور آخر میں سجدے میں شہادت ہوئی، اور سجدہ بھی کس جگہ پر کیا تھا؟ تیروں کے مسلح پر کیا تھا۔ اب آگے میں آپ کو کہنا صرف یہ چاہوں گا کہ محسن نقوی نے اسی حوالے سے کچھ کہا ہے کہ کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے، کیوں جلتا ہے دل آپ کا، کیوں جلتا ہے سینہ، ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے، آدم نے تو حوا کے لیے پیٹا ہے سینہ، سمجھاؤ اسے زندوں کا ماتم نہیں کرتے، یعقوب نہ روتے یوسف کے لیے تو ہم زندہ و جاوید کے لیے یوں نہ روتے۔ ہمت ہے تو محشر میں پیمبر سے یہ کہنا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ ناظرین، سامعین، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور محرم کے ایام میں میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔